بارے میں حدیث مبارک میں کیا آیا؟ فرمائے تلوار سے زیادہ تیز ہونا ہے، بال سے باریک ہے، فرمائے اس سے انسان نے گزر کے جانا ہے۔ حدیث مبارک میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے جو پل صراط سے گزریں گے آنکھ جھپکنے کے برابر، پلک جھپکنے کے برابر فوراً گزر جائیں گے، اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے فرمائے جو بجلی کی رفتار سے گزریں گے، کچھ ایسے ہوں گے فرمائے جو ہوا کی رفتار سے گزریں گے، کچھ ایسے ہوں گے فرمائے اپنے اعمال اور ایمان کے بقدر گزر رہے ہیں، اور کچھ ایسے بھی بد نصیب ہوں گے نہ اپنے جس وقت پل صراط پہ آئیں گے فرمائے ان کا قدم بھی اٹھنے نہیں پائے گا، فرمائے پل صراط سے دو ٹکڑے ہو کے جہنم میں گر جائیں گے، پھر ادھر سے دوبارہ انہیں وہاں لایا جائے گا، پھر دوبارہ سے دو ٹکڑے ہو کے جہنم میں گریں گے۔ فرمائے کچھ ایسے بھی بد نصیب ہونے ہیں، فرمائے یہ تین مراحل ایسے ہونے ہیں، فرمائے اعمال کے وزن ایک، اور دوسرے نمبر پہ نام اعمال کا ملنا دو، اور تیسرے نمبر پہ پل صراط سے گزرتے ہوئے فرمائے ان تین وقتوں میں کسی کو کسی کا خیال نہیں ہوگا۔ ان تین وقتوں کے لیے ہر ایک آدمی اپنے آپ کو تیار کر کے جائے۔ جب میرا پیارا پیغمبر خود کہہ رہا ہے کسی کو کسی کا خیال نہیں ہونا، اور میں پیغمبر کو بھی کسی کا خیال نہیں ہونا، پھر ہوتا کون ہے میرا بھائی یہ کہنے والا؟ اپنے مریدوں کو جناب اور اپنے ماننے والوں کو یہ دلاسے دینے والا، اور بادشاہوں آپ کا جناب ہمارے ہاتھ میں ہاتھ ہے، پریشان نہ ہو، قیامت کا دن ہوگا ہم انگلی پکڑ کے آپ کو جنت میں پہنچا دیں گے۔ میرے پیارے پیغمبر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب کر کے فرماتے ہیں او میری لخت جگر فاطمہ سلینی ما شئتی، فرمائے جو دنیا میں لینا چاہتی ہے میں پیغمبر سے سوال کر، میں پیغمبر جس طرح بھی مشکل میں اپنے آپ کو ڈال کے آسانی سے کر کے تیری ساری خواہشات پوری کر دوں گا، لیکن یاد رکھنا قیامت کا دن جو آنا ہے اس دن میں اپنے رب کے سامنے تجھے کچھ بھی دلا نہیں سکوں گا، وہاں اپنے اعمال اور ایمان پہ کامیابی ہونی ہے، اس لیے اپنے آپ کو اس دن کے لیے تیار کر کے جانا میری بیٹی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اپنی لخت جگر کو کہہ رہے ہیں خیال کرنا دنیا کے اعتبار سے تو میں پیغمبر کام آؤں گا، اگر آخرت میں رب کے سامنے پکڑی گئی تو میں پیغمبر بھی تجھے نہیں چھڑا پاؤں گا۔ آج دنیا میں نمازیں معاف کروائی جا رہی ہیں، روزے معاف کروائے جا رہے ہیں، جناب حج بھی معاف کروائی جا رہی ہے، زکوٰۃ دینے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ بادشاہ آپ نے ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دیے ہیں، ہمارے سالانہ عرس پہ آ کے چندہ دو، تمہاری جنت پکی ہو گئی۔ نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، روزوں کی ضرورت نہیں ہے، جو مرضی جس طرح مرضی ظلم کرو، جس پہ چاہو مرضی جا کے جناب ظلم ڈھاتے رہو، قیامت کے دن ہم نے انگلی پکڑ کے تمہیں جنت میں پہنچا دینا ہے۔ اور میرے بھائی آپ کی خیر خواہی کے لیے کہہ رہا ہوں، مجھے آپ سے کوئی لالچ نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، کچھ نہیں چاہتا، کچھ نہیں چاہتا، بس اتنی بات ضرور ہے آپ تک خیر خواہی کے طور پہ حق بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ اور میرے پیارے نہ جاؤ ان غداروں اور ان لٹیروں کی باتوں پہ، اپنا ایمان درست کرو قرآن کے مطابق اور اپنا عمل پیغمبر کی سنت کے مطابق درست کر لو، اگر ہوگا تو پھر تو قیامت کے دن کامیابی ہونی ہے، اگر نہیں تو میرا بھائی کوئی بھی بچانے والا نہیں ہونا ہے۔ قیامت کا منظر بڑے ہی مشکل دن ہونا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے کے دوسرے رکوع پہ بڑے سخت الفاظ بیان فرمائے ہیں، سنیے گا۔ فرمائے وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كِتَابَكَ وَكَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ہر انسان کے ساتھ اپنے مقرر کر دیے فرشتے جو بالکل ہی غلط نہیں لکھتے، کچھ بھی جھوٹ نہیں لکھتے، جو انسان عمل کر رہا ہے فرشتوں نے وہی کام لکھنے ہیں۔
فرمائے وہ نام اعمال انسان کے گلے میں اللہ تعالیٰ نے لٹکا دیا ہے. قیامت کا دن ہوگا, میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کا نام اعمال اس کے ہاتھ میں دے دینا ہے, اور پھر حکم کرنا ہے اقرا کتابک. یہ ساری دنیا سن رہی ہے, اپنا نام اعمال ہر ایک کے سامنے پڑھ کے سنا, پتہ چلے تو دنیا میں کون سے کرتوت کر کے آیا ہے. اقرا کتابک. ساری کی ساری جگہ مشکل ہونی ہے میرے بھائی, سارے کے سارے حالات بڑے مشکل ہونے ہیں. قیامت کے اعمال کا وزن بھی مشکل وقت, نام اعمال کا ملنا بھی مشکل وقت, پل صراط سے گزرنا بھی مشکل وقت, سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا بھی مشکل وقت, جہنم کا عذاب بھی مشکل. فرمایا لیکن ان ساری کی ساری مشکلات میں سے سب سے بڑی مشکل یہ ہونی ہے جب اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے سامنے یہ انسان کو کہنا ہے اقرا کتابہ کا, یہ ذرا اپنا نام اعمال پڑھ کے سنا دے. تیرے والد بھی سامنے ہیں, تیرا استاد بھی ہے, تیرے شاگرد بھی ہیں, تیرے مقتدی بھی ہیں, اور ساتھ میں تیرے مرید بھی ہیں, تیرے پیر بھی ہیں, سارے کے سارے دنیا میں جو تیرے پیچھے چلنے والے تھے اور تجھے جناب جنت کا ضامن قرار دیتے تھے, آج تو اپنا نام اعمال پڑھ کے سنا. وَكَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. اور آج کے دن تیرے حساب کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اور میرا بھائی ہر ایک انسان جانتا ہے میرے نام اعمال میں کیا ہے. کم از کم میرے سمیت ہر ایک اپنے نام اعمال کے اندر ایسے اعمال لے کے جائیں کہ قیامت کے دن جب ہر ایک کے سامنے ہم نے پڑھ کے سنانا ہے نا, تو وہاں پھر شرمندگی نہ ہو. اور وہاں کی شرمندگی یومئذ یود الذین کفروا, قرآن نے چھوڑا کچھ نہیں ہے. فرمایا یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا. فرمایا قیامت کا دن ہوگا, یومئذ اس دن یود الذین کفروا, ہر کافر نے یہ خواہش کرنی ہے, ہر انسان نے یہ خواہش اور تمنا کرنی ہے. کیا خواہش اور تمنا کرنی ہے؟ فرمایا لو تسوى بهم الارض, کاش کہ میرے لیے زمین برابر ہو جائے اور اس میں دھنس کے ختم ہو جاؤں, اور آج کے دن کی شرمندگی کا سامنا مجھے نہ کرنا پڑے. ایک حدیث مبارک سنی اور پھر بات کو ختم کرتے ہیں. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اتدرون من المفلس. صحابہ کرام سے سوال کیا, فرمایا میرے صحابہ ذرا بتاؤ غریب آدمی کسے کہا جاتا ہے, مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام کہتے ہیں المفلس فینا یا رسول اللہ من لا درہم لہ ولا متاع. ہم میں سے غریب آدمی وہ ہے جس کے پاس پیسہ روپیہ نہیں ہے. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا نہیں, میں دنیا کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا, میں تو قیامت کے اعتبار سے پوچھ رہا ہوں کہ مفلس اور غریب کس نے آئے. فرمایا میں تمہیں قیامت مفلس اور غریب کس ہونا ہے؟ مفلس من امتی یتی القامتی بصلاۃ وصیام وزکات. فرمایا میری امت میں سے قیامت کے دن اس نے مفلس اور غریب ہونا ہے. فرمایا جو آئے میں اللہ کے سامنے نمازوں کے ڈھیر لائے گا, روزوں کے ڈھیر لائے گا, زکاتوں کے ڈھیر لائے گا. فرمایا اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کیا, زکاتیں بھی ادا کی, روزے بھی رکھے, نمازیں بھی. فرمایا آئے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنے زیادہ اعمال لے کے. یہاں رک گیا ہوں ایک خاص بات سمجھانے کے لیے. توجہ ہے آپ دوستوں کی؟ توجہ ہے نا؟ خاص بات کیا ہے کہ یہ جو آدمی آ رہا ہے, جو نمازیں بھی لا رہا ہے, روزے بھی لا رہا ہے,
اور ساتھ میں زکوٰۃ اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والی نیکیاں بھی لا رہا ہے، یہ مشرک نہیں ہوگا۔ توجہ ہے، یہ مشرک نہیں ہوگا، شرک کرنے والا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح قانون بنا دیا، فرمائے جس آدمی نے شرک کیا، جس آدمی نے شرک والا گناہ اس کے نام اعمال کے اندر آ گیا، حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، فرمایا اس کے نام اعمال کے اندر نیکی باقی رہتی نہیں ہے۔ جی، شرک والے گناہ کے ہوتے ہوئے جو بڑی سے بڑی نیکی کرے گا، شرک والے گناہ کی وجہ سے نیکی رہتی نہیں ہے۔ ادھر سے نیکی کرتا ہے، ادھر سے اللہ تعالیٰ حبطت اعمالہم، اس کی نیکی کو ضائع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا اس کی مثال ایسے سمجھ لو کہ جیسے روئی اور کپاس کا ڈھیر پڑا ہے، اس میں آگ کی ایک چنگاری ڈال دیں، نتیجہ آگ کی چنگاری کپاس کے ڈھیر میں، نتیجہ یار بولتے کیوں نہیں؟ یہ بات بولیں گے تو اگلی بات سمجھ آئے گی۔ نتیجہ جلا کے راکھ کر دے گی۔ یہ شرک والی چنگاری جس کے نام اعمال میں آ گئی، یہ ساری کی ساری نیکیوں کو جلا کے بھسم کر دیتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رب کا قرآن 16واں پارہ ہے، 16ویں پارے کا 3 رکوع ہے اور سورہ کہف کا آخری رکوع ہے، گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھ لینا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فرمائے جنہوں نے میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے اوروں کی عبادت شروع کی ہے، مشکل میں مجھ سے مدد مانگنی چاہیے تھی، میں اللہ کو چھوڑ کے میری مخلوق سے مدد مانگنا شروع کی ہے، فرمائے یہ جتنے بھی اچھے اعمال کر رہے ہیں، حبطت اعمالہم، ادھر سے عمل کرتے ہیں، ادھر سے میں اللہ تعالیٰ ضائع فرما دیتا ہوں، اور قیامت کا دن ہوگا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ نے مشرک کے لیے ترازو کو قائم ہی نہیں کرنا کہ جس کے اندر اس کے اعمال کو تولا جائے، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے اعمال کو تولنے کے لیے ترازو جو لایا جائے گا، ایک پلڑے میں نیکی ہوگی، دوسرے پلڑے میں گناہ ہوں گے، تب وہ ہوگا۔ لیکن مشرک نے آنا ہے، اس کے نام اعمال میں نیکیاں تو ہے ہی نہیں، سارے گناہ ہی گناہ ہونے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ترازو بھی نہیں لگانا مشرک کے لیے۔ تو یہ جو آدمی آ رہا ہے، جو نمازیں بھی لا رہا ہے، روزے بھی لا رہا ہے، حجیں بھی، زکاتیں بھی، نیکیاں لا رہا ہے، یہ مشرک نہیں ہے، یہ مشرک نہیں ہے، بلکہ پکا مومن ہے، پکا مسلمان ہے، پکا موحد آدمی ہے، جو اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننے والا، اس کی توحید کا اقرار کرنے والا، یہ وہ آیا ہے، اس کی نمازیں بھی ہیں، اس کے روزے بھی ہیں، اس کی زکاتیں بھی ہیں، یہ مومن ہے تو اس کے اعمال باقی رہ گئے، مومن تھا تو پھر تو اس کی نیکیاں باقی رہ گئی ہیں۔ فرمایا دنیا میں اچھے اعمال کر کے آیا، فرمایا ایمان بھی ہے، ساتھ کے اندر اچھے عمل بھی ہیں، لیکن اگلی بات سنیے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جب اس کا حساب شروع ہوگا، فرمایا وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيَقُودُ فَيُقْتَصَّ هَذَا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جس وقت اس کا حساب شروع ہوگا، نیکیوں کے انبار لانے والا انسان مومن انسان ہے، لیکن حساب شروع ہوا تو کیا ہوا؟ ادھر سے ایک آدمی آ گیا، آ کے اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگا، مولا یہ بڑا مالدار تھا، بڑا سخی تھا، بہت بڑی طاقت والا، فلاں اس نے مجھے گالی دی تھی، میں اس سے گالی کا بدلہ دنیا میں ہی لے تھا، مجھے
اب بدلہ چاہیے، اس نے مجھے گالی دی ہے۔ فرمائے دوسرا آدمی آ گیا، وَقَذَفَ هَذَا، کہے گا مولا فلاں موقع پہ اس نے میرے اوپر فلاں بہتان اور تہمت لگائی تھی، دنیا میں اس کا بدلہ نہیں لے سکتا تھا، مجھے آج اس کا بدلہ چاہیے۔ ایک اور آدمی آ گیا، آ کے کہتے ہیں وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، یا اللہ اس نے فلاں موقع پہ میرا مال کھایا تھا، فلاں موقع پہ میں نے کے ساتھ لین دین کا معاملہ کیا، چونکہ یہ طاقتور تھا، چونکہ مالدار تھا، یہ میرے پیسے دبا گیا، میرا مال دبا گیا، دنیا میں نہیں لے سکا، مولا مجھے اب لے کے دے۔ فرمائے وَصَفَكَ دَمَ هَذَا، ایک بھی آ جائے یا اللہ اس صرف فلاں موقع پہ خون کیا، اس نے میرے اوپر ظلم کیا، ضرب هذا، ایک آدمی اس نے فلاں موقع پہ مجھے تھپڑ مارا تھا، یا اللہ دنیا میں بدلہ نہیں لے سکا، مجھے آج اس سے بدلہ چاہیے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں یہ نیکیوں کے انبار لانے والا مومن، یہ اپنے ساتھ اپنی نمازیں، زکاتیں اور حجیں اور نیکیاں لانے والا ہے۔ فرمایا جو انبار نیکیوں کے لائے ہے، فرمایا لیکن لوگوں کے ساتھ زیادتی کر کے آیا، کسی کو گالی دی ہے، کسی کو تھپڑ مارا ہے، کسی کا مال کھایا اور جناب کیا سے کیا ظلم کیا، اب اس کی نیکیاں تقسیم ہونا شروع ہو گئی۔ فلاں کو گالی دی تھی، اس کے بدلے میں اتنی نیکیاں اسے دے دی جائیں، اس کا مال کھایا تھا، اس کے بدلے میں اتنی نیکیاں اسے دے دی جائیں، فلاں پہ اس نے تہمت لگائی، اتنی نیکیاں اس کو دے دی جائیں۔ فرمائے حتیٰ کہ ابھی حق لینے والے کھڑے ہیں اور جناب اس کی نیکیاں ساری ختم ہو گئی ہیں۔ فرمایا اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ حکم دے گا ان حق لینے والوں کے گناہ اٹھا کے اس کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں، جس کا جتنا مال کھایا فرمایا اس کا اتنے گناہ اٹھا کے اس کے پلڑے میں ڈال دیں۔ فرمایا یہ جو آدمی لاکھوں کروڑوں نیکیاں لانے والا تھا، حقوق العباد کے اندر کمی کر کے آیا، لوگوں کا مال کھا کے آیا اور لوگوں پہ ظلم کر کے آیا، گالیاں دے کے آیا، فرمایا یہ انبار نیکیوں کے لایا تھا، لیکن دوسروں کی حق تلفی کرنے کی وجہ سے اپنی نیکیاں بھی ختم، اپنے گناہ بھی، دوسروں کے گناہ بھی اپنے پلڑے میں لے کے یہ آدمی جہنم میں جا رہا ہوگا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا میری امت کا سب سے غریب آدمی یہ ہونا ہے۔ اور آج ہمارا معاشرہ جی کسی کو ایک چھوٹی سی کوئی سیٹ مل جائے نا تو پھر وہ کیا نیچے والوں پہ ظلم کرتا ہے، اور ظلم کرنا اور ان کا حق دبانا اپنا فرض سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری سیٹ کا تقاضا ہے کہ میں اپنے سے نیچے والوں کو ذلیل کر کے رکھوں، اور یہ پتہ نہیں ہے کہ جناب اپنے نوکروں پہ ظلم کرنے والا اور غصے میں آ کر اس غریب کی غربت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے تھپڑ مارنے والا اور اس کو گالی گلوچ دینے والا اس بات میں اپنا فخر محسوس کرتا ہے کہ 5-7 جب اس کے مہمان آئے ہوتے ہیں نا کسی امیر آدمی کے، تو 5-7 مہمانوں کے سامنے اپنی غریب کی نوکر کی بےزتی کرتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا محسوس کرتا ہے کہ جناب میں بڑا ہوں، ان کے سامنے میری عزت بنے گی کہ نوکر کتنے ڈرتے ہیں اس سے، اس کا کتنا ہولڈ ہے۔ اور میرا بھائی دنیا تو گزر جائے گی لیکن جو آگے والی زندگی آنی ہے، فرمایا اس دن کے اندر پھر جو شرمندگی ہونی ہے، فرمایا اس شرمندگی نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ دنیا کی 2 سیکنڈ اور 2 منٹ کی شرمندگی برداشت نہیں کر سکتا، اور قیامت کے دن کی شرمندگی جس نے ہمیشہ کی ہونی ہے بھلا وہ کیسے برداشت کرے گا؟ جی اس لیے میرا بھائی 10 محرم الحرام کے حوالے سے کہ 10 محرم کو قیامت نے قائم ہونا ہے، اس حوالے سے میں نے قیامت کا یہ بالکل معمولی سا منظر نقشہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا کہ کتنا سخت دن ہونا ہے اور کتنا لاکی والا دن ہونا ہے، جس دن میں کسی نے کسی کے کچھ کام نہیں آنا، نہ باپ نے بیٹے کے اور نہ بیٹے نے باپ کے۔ فرمایا اس اولاد کے لیے جو ہم حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے اور اولاد کے لیے مال اکٹھا کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، جی اولاد مستقبل بن جائے جی اولاد کا، اور کیا پتا تجھے میرا بھائی کہ تو نے زندہ رہنا ہے یا اولاد نے تیرے بعد زندہ رہنا ہے۔ کتنے دیکھے ہم نے والد زندہ ہیں اولاد لی گئی ہے جی۔ اور دوسری طرف یاد رکھیے گا میرے پیارے، جس اولاد کو حرام مال پہ کمایا ہے، حرام مال کھلایا جس اولاد کو،
پھر اس سے نیکی کی امید نہ رکھنا، نیکی کی امید نہ رکھنا۔ یہ پچھلے دن پرسوں مجھے ہمارے سیکورٹی گارڈ تھے کالج کے، وہ مجھے بتا رہے تھے استاد جی کہ ہمارے ایک دوست ہے پٹواری، میں اس کو ایسے گزر رہا تھا تو اس نے مجھے بلایا، اس نے کہا عالم یار میری بات سن۔ میں گیا، اس نے کہا عالم میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں یار، اور وہ رونے لگا۔ اس نے کہا میرے بیٹے نے آج صبح مجھے کہا ہے کہ ابا تم مرتا ہے یا تیرے اوپر ایک گولی ضائع کرنی پڑے گی، کہ جان چھوڑتا ہے یہ گولی تجھے مار کے گولی ضائع کریں۔ کہتے میں نے اسے کہا پٹواری صاحب اگر تو نے اپنے اولاد کو حلال کھلایا ہوتا نا تو یہ الفاظ تو کبھی بھی نہ سنتا۔ جی تو نے جو کھلایا انہیں حرام ہے تو پھر حرام کے بدلے تو یہی باتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے اولاد کی وجہ سے اپنی عاقبت کو خراب نہ کریں، اپنے مال و دولت کو اکٹھا کرنا، حلال حرام کی تمیز نہ کرنا، اس میں اپنی آخرت کی زندگی کام نہ کریں۔ بہرحال میرے بھائی محرم الحرام میں جہاں اور بہت سارے واقعات کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ بھی لازم ہے کہ کیا جائے اور اپنی موت کو یاد کیا جائے جس دن اللہ تعالیٰ کے میں ہم نے پیش ہونا ہے اور اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کے ہوئے کا سوال جواب کرنا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں سے اور ہماری غلطیوں سے درگزر معاملہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارا ان لوگوں میں شمار فرما دے کہ جن لوگوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے دائیں ہاتھ میں نام اعمال دینا ہے۔ آمین و علیکم۔